ذاکر اہل بیت جناب غضنفر عباس گوندل 45 منٹ تک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ذاکر جناب غضنفر عباس گوندل 45 منٹ تک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. رب کونین کے نازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں. صلوات سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوشش کروں بآواز بلند صلوات. شانت نہیں ہو گئے. چلو آگئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو ٹھیک ہے. ایسا کہڑا سور مارنا ہے. بات دو چار گلاں توحید اور رسول دیاں. علی علی وقت گنجائش اور جتوں تک آواز پہنچ سکتی ہوئے کوشش ہے کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے. ربیع الاول اول دی آمد. چلو اپنی بھی خوش نصیبی یا بدبختی سمجھو، میری بھی بدبختی سمجھو. جب تک جتنے تک آواز پہنچ رہی ہے کوشش کر سیں. بس اگر سنن دون ہکا طریقہ چپ روائے. کل ایمان نعرہ حیدری. بڑی ہوئی دا کوئی بھروسہ نہیں، بندیاں دی چیز بڑی ہوئی دا کوئی بھروسہ نہیں. 14ویں صدی پہلی جا ڈٹھیے تے چجر نہیں تری کوئی آگے وقت ضائع نہ کرائیں. کیا کہ ربیع الاول دی آمد آمد ہے. اس دی آمد ہے جڑا تہاڈا تے میرا نبی ہے. نہیں تساں لفظ سمجھے نہیں. مصطفیٰ ہر بندے دا نبی نہیں. میں کیا مصطفیٰ ہر بندے دا نبی نہیں. گھر بے ایک بندہ آدھی روے محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے. مصطفیٰ ہر بندے دا نبی نہیں. محمد مصطفیٰ اس بندے دا نبی ہے جہندا علی امام ہے. نہ ہر بندے دا علی امام ہے، نہ ہر بندے دا مصطفیٰ نبی ہے. علی فرمے دن رات دن میرے نا دی تسبیح پڑھ. میرے اللہ دے احکام دا پابند نے نہ تے کو تسبیح دا فائدہ نہ میری امامت دا فائدہ. علی کے فرما رہے ہیں رات دن یعنی 24 گھنٹے میں علی دے نا دی تسبیح پڑھدا رہو. میرے اللہ دے تو احکام اندے قانون دا پابند نے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ میں معاشر دی گرمی وچ تیرا ضامن، نہ میں گرمی وچ تیرا قبر وچ تیرا ضامن، نہ میں دنیا تے تیرا امام. فقط تم ان کلر مندر میں اس دا فائدہ کوئی نہیں. آواز توحید ہے یہ یا علی تین میرے نال اتنی محبت ہے. موڑ دی بات کی تھی چھوڑا چھوڑا سپیکر جتنے تک پہنچ رہی ہے نا. علی کے فرما رہے ہیں میرے نام دی تسبیح پڑھدا رہے. بسم اللہ ایک کام توحید دا پابند نہیں. میرے اللہ دی گال قانون مندہ نہیں.
نہ میں تیرا امام، تم آدھا رہو میں کوئی نہیں، یہ تیری طبیعت ہے، تم آدھا رہو۔ ادا کرا دے نہیں مجلس سے چیز بولنا جن علیم چنگا لگا، کتا جھوٹ بول دیں۔ عبادت علی جاتے بھی کہیں کو پہلیاں بلائی دیاں ہیں، مادہ دامن صافیات کھڑا کر، کیا ہے مجلس ہے یا کوئی ریس لگی کری؟ مجلس تبلیغ دا نا ہے، آل محمد دے کردار دا نا ہے، انسان دی اصلاح علی جگہ ہے۔ اسا مجلس سے چاہ نہیں آ سکتے فقط شیعہ آوے، نہیں سادے کہ آل محمد دی محفل آدھے یوس نجد لے، یہودی آوے، عیسائی آوے، بھوڑی آوے، کوئی آوے سونے تے سوچے سمجھے کائناتی چو کون ان جنہ اللہ کو لے کے سجدہ صدوائے، تسبیح پڑھدا رہو میں تیرا امام کوئی نہیں میں، قدرتی آواز ہے یہ یا علی تین میرے نال اتنی محبت ہے، وہ رات دن تیری تسبیح پڑھدا ہے، میں نہیں مندہ، میری گل نہیں مندہ، تو اس دا امام نہیں بندا، بات ایک اپنی سنائیے، ایک میری اللہ دی طرف سن لے، نمازاں پڑھ دووے، روزے رکھ دووے، حج کر دووے، زکاة دے دووے، میں اللہ ہو کے پیادا جس دل لی تو نہ ہو سے میں نہ نماز قبول کرے۔ بھلے نا اور مسجد لاؤڈ سپیکر کھلوینا میلاد مصطفیٰ، اسا میلاد دے خلاف تے نسے ساڑا نبی ہے، سن خوشی ہے، لیکن ہر غیرت مند بندے کو سوچنا چاہیے دا اندھری دا کم از کم ذکر ہوئے جائیں تیرے تک محمد دا میلاد پہنچایا ہے۔ اگر اسنو میں سنت اصحابہ کا غلط ہے جو کس ویلے اصحاب تہائی کوئی نہ، اگر میلاد مصطفیٰ میں سنت اصحابہ کا غلط ہے کیونکہ اصحاب ہائی کوئی نہ، چلو توارا میرا امام علی کعبہ ہے، قرآن ہے، ملاقات دوسرے دن لازم ہوں دی، آج اس مجلس سے کل اس مجلس سے واڑی میرے اٹھن بان علی جا ایک بیٹھک ایک محبت بڑی لے توارا میرا امام ہے کہ اٹھو دسو میں پیدا کدن ہویا، میری مجلس سے جڑا دس سکتا ہے میں کدا پیدا ہیں بھئی ہر وقت باندھے تو میرے نال ہو، رہندے بھی میرے نال ہو، کھاندے بھی میرے نال ہو، ٹردے بھی میرے نال ہو، تو ان اتنا نہیں پتا میں پیدا کدن ہویا، اس گل دا پتہ لگتا ہے گھر آلیاں، ان پتہ لگ گئی تن میلاد کہیں دسیا ہے، جائیں تن میلاد دسیا ہے اس دا نا حضرت عمران ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یکسوار، نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد بلند صلوات۔ آگے پہنا آ گئی جی، پتہ نہیں گئی کدھے آئی۔
چلو وقت ضائع نہ ہوئے، میں نہیں چاہتا جو وقت ضائع ہوئے. پھر بعد میں دینے واجب الاحترام تشریف فرمائیں جلدی جلدی. سب تو جڑی مشکل بات ہے کوئی آل محمد دے حق تے بولنے. حق سنن بھی اوکھا ہے، سنونا بھی اوکھا ہے. یعنی میں ایک مجلس پیچھے بھی گفتگو کیتی ہے، یہ ہر بندے نے پتا ہے جو مسجد اچ کے کرنے، ایک کوئی نہیں پتا جو مسجد دے باہر آ کے کرے. بسم اللہ جیو. ہر بندے نے پتا ہے مجلس اچ بانا ہے، ایک کوئی نہیں پتا مجلس سن کے کرنے. بات سمجھ، مجلس ایک پریکٹیکل جگہ ہے، اسے فقط تو سننا ہے حلال کے ہے حرام کے ہے. او گھر باہر وان کے تو اس پہ عمل کرنا ہے. اے مجلس دسیا ہے حرام کے ہے حلال کے ہے. مسجد پریکٹیکل ہے. 2 رکعت نماز دنا عبادت نہیں. مطلب سمجھو جو 2 رکعت نماز پڑھن دنا عبادت ہے نہیں. 2 رکعت نماز دنا عبادت نہیں. 24 گھنٹے 2 رکعت دی حفاظت دنا عبادت ہے. بات سمجھا جتنے میرے جوان بیرا بیٹے. جدا مسجد چو باہرہ میں تیرا قدم اٹھے تا عبادت ہوئے، تیرا بولن عبادت ہوئے، تیرا لکھن عبادت ہوئے، تیرا سوچن عبادت ہوئے. یعنی 24 گھنٹے وقت اس نماز دے وقت تک تیری ہک سانس جڑی باہرہ ہوئے وہ عبادت ہوئے. قرآن آدھا جدہ زلیخہ یوسف کو 7ویں کمرے چلے گئی. یوسف والا کسے نے قصہ نہ سمجھائے. اگر یوسف والی گل فقط کہانی ہوندی اللہ قرآن اچ نہ دے ویا. قرآن ہے تیری میری ہدایت واسطے. اللہ یوسف دے رنگی تیری میری ہدایت کی تھی. کیوں متقال کوئی بندہ بارگاہ الہی جدہ معاشر ددیوں سی اللہ اکسی ہاں میں گل کر دے رہو کیوں ہے وہ جا کم کیتے نہیں. تیو بول کے اکسی بار الہ میرے تے جوانی آئی، میں خوبصورت آہم، میں اپنے نفس تے کنٹرول نہیں کر سکیا، میرے کو کتائی ہو گئی ہے. تائیں حسن بھی دیتا ہے، تائیں جوانی بھی دیتی ہے، وقت کی میں قابو کراں. آواز قدرت آئیے رکوان بلاؤ نا میرے یوسف نو. تو اللہ کیسی ذرا اپنا حسن ویک تو میرے یوسف دے دے. جدہ زلیخہ لے گئی ہے نا یوسف نو کمرے چ، تو سرکار یوسف توجہ نہیں کی تھی. زلیخہ سمجھے نہ یوسف دے دھائے نہ توجہ کر دے. میں یوسف دی تعریف کر دی. تعریف انسان دی کمزوری. جدہ میں یوسف دی تعریف کرے ساں بات یوسف میرا چہرہ بیک سی، میرے پاسے بیک سی. زلیخہ یوسف دے کانڈ پیچھے کھڑ کیا دی یوسف تیریاں اکھا بڑی خوبصورت ہیں. جدہ کہنے یوسف تیریاں اکھا خوبصورت ہیں ایک باری میرے پاسے بیک. یوسف آدھا اشارہ کر کے دے میریاں نہیں. یوسف یوسف فرمے دن میریاں نہیں، یہ کسے دی امانت ہے. مطلب میں ہوں دی امانت خیانت کراں تو میرے کلو اپنی امانت خاص کے آکھے میں تے کوئی این واسطے تے نہ ہندی دیاں جو تو غیر عورتاں دے چہرے ویکھیں. یہ میریاں نہیں، یہ اس دی مہربانی اس دے چھوڑیاں. اگر نہ دے ویا میں ادھا کی کر لواں. آدھی یوسف تیرے رخسار خوبصورت ہیں. جناب یوسف فرمے دن عارضین مٹ ونجن والی شاہ ہے. یوسف ایک دفعہ میرے کمرے والا کلین بڑا نرم ہوں تے پیر ترک. سرکار یوسف فرمے دن آج تیرے کلین تے پیر رکھاں وہ جنت کھاس لے سی. ایک دنیا تے خطبہ توارے میرے مرشد علی تبھی ہے. علی سرکار دنیا نا عورت نال تشبیح دیتی ہے نحج البلاغت. دنیا نا مولا عورت نال تشبیح دیتی ہے. میرے مولا فرمے دن او دنیا جیڑی تیری کالیاں زلفاں چ گمراہ تھی گئے نو دنیا دے بادشاہ ہیں میں علی ابن ابی طالب ہاں.
میں ایک بات گال بنی اس طرح کر دے، علی دا شیعہ صدان مشکل نہیں، شیعہ صدان مشکل نہیں، شیعہ بڑھن مشکل۔ تیرے چھویں امام کو ایک بندے آکھے مولا جتھے میں رہندا میری زندگی پریشان، میری زندگی اداس۔ صادق فرمایا کیوں؟ اسا کہ مولا میرے سامنے لوگ تے جعفر و صادق نو گالی دین دین، میرے سامنے لوگ تے جعفر و صادق نو برا بھلا دین، لہذا میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ شفقت دا ہاتھ اٹھیا ہے محمد باقر دے بیٹے دا، انہیں میرے مولا اس دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دین تو پریشان نہ ہو، اگر تیرا عمل تے کردار اچھا ہوندا لوگ جعفر صادق نو گالی کیوں دین دے؟ تیرے کردار دی وجہ تو لوگ آج جعفر و صادق تے گالی کیتے آئیں۔ سب تو مشکل جیڑی چیز ہے آل محمد دا حق بیان کرنا۔ 60 سال بنو امیہ دورچ ممبرہ تے علی تے شب بولے گئے، ایسا کوئی ممبر نہ جس ممبر تے علی دے خلاف گل نہ کیتی گئی ہوئے۔ 70,000 ممبرہ تو علی گالی لدے آئیں، 40 ہجری تو لے کے 100 ہجری تک۔ یہ نظام اس ویلے بدلے ہے جدہ عمر ابن عبدالعزیز تخت تے آ بیٹھا ہے۔ اس آکے اب کتنا بڑا ظلم ہے، علی جدہ ہی تلوار چاہیے، اسلام دی خاطر چاہیے، اور اس علی انتسیہ دیو جو علی نعوذ باللہ کافر ہے، علی دا پیو کافر ہے، نہ علی کلمہ پڑھے ہے، نہ علی دے پیو کلمہ پڑھے ہے، لیکن اس کے باوجود بنو امیہ باز نہیں آئے۔ تاریخ آدھی ایک یہودی خریدیاس، عمر ابن عبدالعزیز ایک یہودی خریدیاس، وہ یہودی نہ دہے کل جدہ بنو امیہ دربار اچ بیٹھے ہوئن تو بھرے دربار اچ آکے آکے میں یہودیاں تو حاکم مسلمان ہے، میں کو دھی رشتہ دے۔ وقت ہی رشتہ میں منگا لوگ پتہ میں کو قتل کار چھوڑن وقت میں زامن میں بادشاہ جو ہاں تو صرف فکری درباریاں دے سامنے میرے کو دھی رشتہ منگنے۔ دربار بھروئے کتاباں دی بات ہے، بھرے دربار دیا دھچا کہ یہودی کھڑ کے دا او عمر ابن عبدالعزیز میں یہودی تو آدھے نزدیک کافر، تو مسلمان بادشاہ ہے، لہذا میں یہودی ہو کے پیادہ میں نے اپنی دھی رشتہ دے۔ جدہ بھرے دربار جا کے میں کو دھی رشتہ دے، جتنے بنو امیہ کرسیاں تے بیٹھے ہیں تلوارہ نیام چو بہر کاٹ کے دن سر تن تو جدا کر دے۔ عمر ابن عبدالعزیز دا کیوں آدھے دی جرات کی بھی ہوئی ہے، یہودیوں کے مسلمان تو رشتہ پہ منگدہ، یہ نہیں پتا کافر مسلمان کو رشتہ نہیں منگدہ۔ اس ویلے عمر ابن عبدالعزیز دا خاموش تو 2 ٹکے دا مسلمان ہو کے جاندہ ہے، جو مسلمان کافر نو دھی نہیں دیندہ، محمد نو نہ پتا میں زہرہ علی نے دینی ہے یا نہیں دینی۔ بسم اللہ کر بسم اللہ کر مصطفیٰ نہ جان دے۔ میں 2 بندے ڈٹھے جنہیں مشکل حالات حق تے بولے۔ پہلا ابو ذر علی دے حق چ سولے بولے جدا علی دے حق چ بولنے والا کوئی نہیں۔ تیسری دور حکومت ہے، تیسری دور حکومت دے دور چ بولے، تیسری حکومت دے دور چ جدا فدق تقسیم ہوئے، مروان ابن حکم چاچے دے پوتر کو دیتا ہے تیسری حکومت دے بادشاہ۔ تاریخ آدھی اس ویلے دربار ابو ذر موجود ہے، تمام لوگ تائید کر دے پہن جو حاکم فیصلہ صحیح کیتا ہے، ابو ذر کرسی تو اٹھے ہے، یعنی حاکم دے پاس سے اشارہ کر کے دے فیصلہ غلط ہے، مصطفیٰ فرما گیا فدق میری آلت ہے۔ جب آکے نا فدق میری آلت ہے، حاکم سمجھے جو ابو ذر میرے دربار دا ماحول بدلے، اس نے سجے پاس سے یہودی عالم بیٹھا ہے، یہودی کو آدھا اٹھ ابو ذر دے خلاف فتوہ دے۔ یہودی اٹھی پہ وہ کہا حاکم نو حق حاصل ہے، جو مرضی ہے کرے۔ جب یہودی فتوہ دیتا ہے، پہلے ابو ذر کھڑا رہے، وہ 2 قدم چاہ کے اس نے گربان چھت پا کے بکواس بند کر، جدہ گل اسلام دیئے تن یہودی ان کے پتہ ہے۔ میں جوش والی بھی تقریر کر سکتے، میں اگر دوسری تقریر ہو بھی میں کر سکتا ہوں تو کو کھڑا کرنا لی بھی،
لیکن میں بات تھوڑے چہرے پڑھ کے ایسی گفتگو کرنا چاہنا جس گفتگو تے اعتراض نہ ہوئے. جیسا کہنا تھا یہودی ان کی حق اسلام دا فیصلہ کرن گا. اس ویلے حاکم آدھا ابو ذر کوئی گواہ دے، تو جو آکے سچ آکے ہے. لفظ گواہ آیا ہے، دروازے تو قدم مولا علی دیا ہے. ابو ذر اشارہ کر کے آدھا آج میری گواہی ہو دے سی جس مصطفیٰ دی رسالت دی دیتی. اب بسم اللہ کرا. سرکار علی آئے، حاکم اشارہ کر کے دے یا علی اس دی گواہی دے سے. حسنین دا بابا فرمے دے اس تو وقت یا علی ود گواہی کے دے سے. میرے مولا فرمے دے زمین پہ اس انسان دے قدم نہیں آئے فلک اس پہ سایہ نہیں کیتا جڑا دعویٰ کرے جو میں ابو ذر تو زیادہ سچا ہاں. جدہ دوسری دفعہ اچھا پہلی دفعہ ملک بدر ہویا ہے مدینے تو شام. ایسا کہ ابو ذر نے ملک بدر کر دے. جدہ ملک بدر ہویا رستے سواری لوگ کے پیچھے مدینے دموں کر کے آدھا کم ظرف محبت علی کتنی تھوڑی سزا دیتی. بات سمجھ نہیں. اس وقت ابو ذر ضعیف ہے. حاکم شام اس وقت شام دا گورنر آئی، حاکم نائی. یہ اس وقت گورنر آئی تیسری حکومت دورے اور اس بڑھڑے دی تبلیغ اس نو ہلا کے رکھ چھوڑے. اس دی پوری زندگی پڑھ لو. حاکم دمشق دی پوری زندگی پڑھ لو. یہ پوری زندگی اگر کسا تو ڈرے آئے تو اس دا ابو ذر ہے. اس وقت مدینے خط لکھے آئی ابو ذر نو لے وائیں. یہ ہر شئی لیندے یمن، یونان، لبنان، ترکی، قطر، ایران، عراق، دمشق. آج جڑے تھا علی ولی اللہ پڑھیں دا پیا ہے یہ ابو ذر دی تبلیغ دا اثر ہے. اپنے آپ ہی سوچے اپنے آپ ہی سوچے ابو ذر تو تبلیغ کرنی ہے گھر نہیں بہنا. لوگن کی میں جمع کر سیں یہ ذہنی سوال پیدا ہویا. میں نا دمشق دی سبز منڈی چ اتنے لوگ سدنے نہیں پاؤندے آپ آوے. اس سبز منڈی چاہ کے بہت زیادہ سبزی خرید کی تھی سرکار ابو ذر. سبزی خرید کر کے منڈی دے بیر کرائے تے پھٹا لے پھٹا لائے. فطرت انسان نے نئی شہل پاسے رجحان زیادہ ہوندے. علماء تو کچھ رہے جو کچھ میں پڑھ دے کھڑے. جب لوگ دکان پہ آئے نا تو اشارہ کر کے در بابا قیمت کے بھا کیے ہی کت کمبر تے رکھے سر چاہ کے دے بھا مکن دی ضرورت نہیں جتنے مرضی ہے لے جاؤ یاد رکھا ہے علی حق کے. علی اس ویلے بولے نا جدہ کوئی نہیں بولو نا محبت علی چھ مصطفیٰ ابو ذر دے ہاتھ چمے آئیں. بات نہیں سمجھی. محبت علی چھ ابو ذر دے مصطفیٰ ہاتھ چمے تین علی نال محبت ہے. ایک رسول دا ہو رہا صحابہ ہے جس نے محبت علی چھ مصطفیٰ ہاتھ چمے اس دا نام ہے ابو القیس. جڑے بندے تاریخ جان دے انہاں کو پتے عبید اللہ ابن زیاد ایک باندر رکھے ہے اس مخالفت علی دی وجہ تو اس باندر دا نام رکھے ہے ابو القیس. تاریخ جان دے انہاں کو پتہ ہے تخت دے سجے پاسے وہ باندر ہوندا ہے. جڑا بندے دے باندر نال سلام نہ لوے عبید اللہ ابن زیاد اس نے سلام نہ لیندا. بھری مسجد وچ پیغمبر فرمایا ابو القیس کھڑا ہو ون. ابو القیس کھڑا ہو گئے. رسول اشارہ کر کے ارشاد فرمائے ابو القیس آج میں اندر دی گل دس تین اندروں محبت کس نال ہے. یہ سارے انجمع کر کے پیغمبر ہو جا سوال کیوں کر دیا ہیں. صرف رسول دا طریقہ ہے علی دے فضائل بیان کر دیا. بمتا میں آپ کر دینا مطلب لوگ ہی نہ کن بھرا سار بلے آپ ہی لگا رہا ہے. باقی جتنے نبی آئے نا انہیں پہلے شریعت اگے کی تھی تاں فیل ہوئے ناکام ہوئے. تیرے مصطفیٰ پہلے اپنی شخصیت بنوائی ہے.
اپنا کردار انج کیتا یہودیاں ناکھنا پیا صادق بھی ہے امین بھی ہے اپنا کردار سامنا کر کے تو وقت دسیا وہ لے کے سجدہ ہے میں نبی ہاں جدہ سمجھے سنا ہون پورے اعتماد چاہ گئے انتباتا کیا سو لے کے سجدہ ہے میں نبی ہاں اے علی وسیع یعنی مولا حسب اللہ فرمائے اٹھ دس تنادر محبت کس نال ہے ہاتھ بن کے تیری عزت دی قسم ہے محبت تو ہاٹے نالی بڑی ہے سچ پوچھے نا میرا علی بغیر نہیں نبھتی ایک اور دے نہیں پیغمبر ہاتھ چومیں لیکن میرا صحابہ چوس بھی نالین تے بوسا ہے اس صحابی نالین تے بوسا کون ہے جابر ابن عبداللہ انصاری ہر بندے دا اپنا مزاج ہے ایسا لوگوں کو معرفت جابر نہیں جابر کو لکھا ایسا شرف ہے یہ کسے صحابی نصیب نہیں اصحاب تا صحاب رہا کسے نبی کو لو شرف نہیں میں برابری نہیں کر رہا مطلب سمجھو جابر کو بتائی کر رہا شرف دی بات ایک اوتھا جابر کو ایسا ہے ایک منصب جابر کو ایسا ہے یہ کسے نبی دے مقدر اچھ نہیں آیا جابر اللہ دی کائنات پہلا تے آخری انسان ہے جس پردے چبہ کے زہرا دی زبان چو حدیث کسا سنی مسجد نبوی پیغمبر فرمادن جابر اڑیا جدہ جابر کو لایا رسول سجے ہاتھ دا جابر دا بوسا لائے کہ فرمادن میری امانت ہے پیغمبر ہاتھ دا بوسا لائے کہ فرمادن جابر میری امانت ہے مولا کس نو دینی ہے فرمادن توریت اچ باکر آکس نہیں توریت اچ اس دا نا باکر ہے عربی چ میرا ہم نام ہے یعنی نا اصل محمد ہے لقب باکر ہے جی میں تیرا ہاتھ چمیں ہے نا انہیں ہاتھ چم کے میرا سلام دے دے مولا ہوسی کدا فرمایا میرے حسین دی نسل چو اس پر حسین دی بچپن ہے جابر اشارہ کر کے دا مولا آجے تو حسین دا بچپن ہے حسین بھی چیو سی نہیں فرمایا حسین دا پترو سی علی اس علی دا پترو سی محمد جابر آدھا میری تو ہونے نال مولا کمبری جھکی ہو یہ داڑھی سفید ہے پیغمبر جابر دے پاسے بیک کے فرمائے جابر میں صدیقہ تھی دا پیو ہو کے بھائی میری گال سن لو زہران صدیقہ تسلیم کرنا ذریعہ ہے نجات ہے فرمائے میں صدیقہ دھی دا پیو کے وعدہ کرے نا اس وقت تک تین موت نہ ہو سی جب تک تو میرے باکر دی زیارت نہ کریں کتنا خوش نصیب ہے صرف پانچ امام دین رسول دے اصحابہ چو جڑا سب تو آخر تے دنیا تے ٹرے اس طرح جابر لوگ آتے ہیں جابر قافلہ روکے آئے جدہ سادات واپس آئے میں کسے کتاب بچ نہیں پڑھی نہ میں کسی علماء کو سنی سنائی بات اس دی کوئی حقیقت نال تعلق نہیں جو جابر قافلہ روکے لے آؤ اگر نہیں ہو جا سکتے نہیں تو واپس چلے جاؤ یہ بدنام کیتا گیا جابر ابن عبداللہ انصاری بات کچھ ہو رہی بیان کچھ اور کیتی گئی ہے مطلب تو سا پرشان تھی وجہ ساڑی داڑھی چیٹیاں ہو گئی ہون تک سن دے انہیں جابر آکھا لہیا نہیں جدہ پہلی دفعہ جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا پہنچا ہے نا شہادت رسول دے پتر تو بعد اس وقت جابر دہ غلام آئی جس دنائی عطیہ ابن اصحاب کوفی کیونکہ جابر دی ذرا نگاہ اس وقت کمزور آئی ضعیف آئی دریائے فرات تے آکے جابر غسل کیتا ہے غسل کرن تو بعد جابر دریاء میں چپے رہے نا وہ غسل کر کے رسول دے پتر دی زریدہ سلام کر دے جب غسل کر کے باہر نکلے نا تو عطیہ جتی رکھی ہے جتی پا وہ تو رو بھی ہے آدھا چال ہے مطلب میں جتی پا وہاں ہو سکتا ہے کیری جاتے رسول دے پتر دا خون بیٹیا پہ ہو میں کتاب دے لفظہ دھا پہ مطلب ماں حسین دیا کہ جابر اتھا جتیاں پا کے ٹردہ رہے ہیں جتھا ہو بجدے گھوڑے تو لہ گیا ہاں جابر اتھا جتیاں پا کے ٹردہ رہے ہیں جتھو اکبر دی لاس چیندہ ہاں تا ڈائے پاندہ ہی
جابر تو جتیاں پائیاں نے جتنا میرے عباس دے بازو کلم نے جوانوں لفظ سمجھنا ہے پتہ زارا آکھر جابر تیری نگاہ وچ غازی دے بازو آئین میں بطول دی نگاہ وچ میری زینب دا برکہ آئی اور میری دھی دا برکہ آئی تو جتیاں پائیاں آدھا نہیں بات پوری زندگی جتنا کربلا رہے جتی نس پائی بتا کو جو مضمون نوہ کھڑا پڑتا ہے تاریخ کھڑا پڑتا ہے جتنا عرصہ کربلا رہی ہے جتی نس پائی الزام کیوں لگا ہے بے جابر معامل روکے نہیں عطیہ نہ عطیہ حسین دا پتر تبلیغ واسطے گئے ہوئے شام جتنے سوار آگے نا میرے مرشد دے انہاں دا استقبال تو کرے تے ہر آؤن آلے تو پوچھے تو کون ہے تے جدہ ہوتے نہ کہنا میں علی ابن الحسین وقت استقبال تو نہ کریں تینوں دی عزت دا پتہ کوئی نہیں میں ان وستی روتے ڈٹھا ہے میں ڈٹھا ہے ان علی چوم چوم رجدہ نہیں اگر علی لہاوے آتا حسن موٹیت چاہ لیندہ ہے حسن لہاوے آتا حسین چاہ لیندہ میں علی دی زبانی جو سنے علی پیشانی چوم چوم کیا دین تو ساڑی نسل دا محافظ ہے تو اللہ دے دین دا پرچار ہے تو اسلام دا سب کو بڑا مبلغ ہے اے لفظ سمجھ رہے ہیں جدہ او آمین تو نہ استقبال کرے میں کرسا اس دا میں استقبال کرسا وہ لوگاں اس نے الٹا سمجھ لے وجہ پر روک دیتے نا جدہ آیا ہے نا اکبر دی سرحد ہوتے دین مکمل دین دی تبلیغ مکمل کر کے مکمل تے کھمے کا دین تو ہے میں اس تو لفظ بدل چھڑے یہ نہیں کہ دین مکمل کر کے بعد وہ پچھلے لفظ جڑے ہیں حدیث ہٹ دی آئی باج میرا دین مکمل ہو گئے میں نے آکھا دین بچا کے مکمل تو اتھے ہو گئے ہونا کو دین دی حفاظت کرنی آئی نا اکبر دی سرحد تے آکھڑ عطیہ گوٹھے مسافر عمر تھوڑی لگتا ضعیف ہے یعنی عمر تھوڑی لگتا ضعیف ہے محسوس نہ کریں حضور دا نام دھیمے جلے جنال فرمائے دینا علی ابن الحسین جدا کہنا میں حسین دا پتر علی سجادہ ہاتھ بان کہتا صحیح ناراض نہ تھی وہ تو ہک واسے لک ونجو تھوڑی استقبال واسطے کہیں ہو رہا منا ہائے 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 جدا کہنا تھوڑی استقبال واسطے ہو رہا منا سجاد رو کے فرمائے دینا میں تو سمجھیا ساڑھا ریحہ کوئی نہیں ہائے 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 ساڑھے بھی استقبال پہ ہوں دے بھجدہ لگایا ہے جتے حسین دی قبر کو ہانا نہ لائے ہویا جابر تے قبر تے متھا ماری بیٹھائی عطیہ کولا کہتا جابر جاب حسین دا پتر والا ہے جدا کہنا حسین دا پتر والا ہے یہ اسے لاکھ کے آلے ہو بٹڑائی 92 سال عمرائی اس پر جابر ابن عبداللہ انصاری دی ایک آدھ کمبر تے رکھے ہویا ہے دو جاتا آسا تے رکھے ہے ہاتھ تے چلر دا جنی جسم کمدہ پہ بڑھاپے دی وجہ تو محمد دا بٹڑا صحابی 92 سال دا بٹڑا صحابی اپنے دلو دوڑن دی کوشش تا کیتی سی پتہ میرے ٹورن اچھ دیر نہ ہوئے باویں اوکھا تے باویں سوکھا دور دی نظر تے کام نہیں کر دی جدہ قریب آیا ہے نا تے ڈٹھا تے سجاد دے قدمہ تے بھائی پیا قدمہ تے ہاتھ لا کے دا پہلے پہلے پیو دی مکان جھال جدہ کہنا پیو دی مکان جھالو ماتمیوں 23 سال دے بڑھڑے 92 سال دے بڑھڑے چایا ہے ہائے 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 کیا کہ 23 سال دے بڑھڑے 92 سال دے بڑھڑے چایا ہے تو انہیں ہاں اللہ کہتا چاچا تو کیوں آیا ہے میں ادھر نہیں آیا نا حجہ بھجدہ لگا آیا ہے آدھا مولا میں آپ نہیں آیا آج تریجی رات ہے تیرے پیو دا امامہ لتھا ہویا ہے میرا موڈا حلالا کہتا جابر سامنہ ونے اوکے سفر کر کے میری بھائر پہ جاندی ہے بتا دردہ ماری انجنا کے بھرامان دی جاگیر اچ گئیاں نہ کسے استقبال کیتا نہ کہیں لہایا ہے ماں حسین دی رہا ماں حسین دی ماں حسین دی میں تو تیرے بابے آکھے میری بہن آندھی پئی ہے میری بہن بے استقبال کر فرمے دے چاچا جدہ میرے کربت قدمت ہاتھ لائے چاچا ہاتھ لا کے کی آکھی یا میرا دم میں تا اتنا کہ پیو دی مکان ڈھال مولا اس لفظ نال پیار فرمائے دن چاچا کربلا تو لے
پورے سفر ہے میں مکان کر نہیں دیتی میں جتھے باویں آئی کوئی پتھر مریندا کوئی تلوار کوئی تازیان میں لفظ کیسا میں مسلمانہ لفظ کیسا تھوڑی محبت دی وجہ تو کیسے سجادہ دا چاچا یا جیجا کوئی نہیں جتھا میری کانتے استقبال نہ ہویا ہوئے جابر ہاتھ بان کیا دا 23 سالیں بڑھڑا تا کوئی نہیں ہوندہ تو تا حسین دے ویڑے دی رونق آئے کمبر کیوں جھک گئی تیرے نال 53 معامل گیا ترائے واپس لے آیا جدہ ترائے دا نام آیا رات واد پئیے عقل مار کے فرمے جن چاچا اے معامل نہیں میں علی دیا دیا دے جنازے لے آیا زینب سول مار گیا جدہ یزید شراب پی کے بھرے دربار چادا زینب کہڑی ہے اوہل دائی دی کن دول لے کے دیا ہٹ نہیں ہے پلما سے میں زینب لاکھ دفعہ میں دفعہ چاچا اس ویلے میری غیرت سوال آئی چاچا دو مقام ایسے آئیں جتے سجاد موت منگی آوازن سجاد کیڑی جات موت منگی آدھ چاچا آکے تمہیں تن کربلا دے حالات سناوا میرے پیو دی مجلس بھی ہو ویسی میں سجاد دکھ بھی ہلے ہو ویسن اس ویلے آواز ہے سجاد ذرا اچھا سناوے میں پھرا دی مجلس سن لیے جوانو کربلا دی دھرتی ہے سجاد ذاکر جابر سننا لائے علی دیا دیا معامل دبائے کے بھراد قصہ سنے بیمارہ دا چاچا میں کہہ زادہ میں دی دیگر ڈھال گئی ہے شمر میری ماں دے خیمے آ گیا ہے اس ویلے میں بیماری دے بستر تھیا جدہ اس برکا لہایا ہے اس برکا لہایا ہے میری پھوپی رکیہ دریال پاسے بھاج پئی ہے رکیہ دریاد بجیے کھولی نیزہ لے کے پیچھے بھاج پیا ہے سجادہ دیا جے دریا 15 قدم راندہ یا میری پھوپی مٹی دبا گئی ہے کھولی سمجھی ہے کوئی زار چاہی ودی ہے کوئی دولت چاہی ودی ہے اے پیرتا دے جلدی کر بی جا چھوڑے زار دولت میں دے سجادہ دے چاچا جڑے ویلے کھولی ڈٹھا زار نائی دولت نائی میرے چاچے دے کپیے بازو آئے بازو دمور کیا دی پئی آئی دے سڑائیاں برکا لہ گئی آواز لے چاچا میں کتنے دکھ سناوا دور لتھے چادرہ لہ گئیاں میں لفظ سنے چادرہ رہ گئیاں چاچا میں نے بھیندہ رہا بھائن دے دور لہ گئے صبر کرے دریا چاچا ہر ماد برکا لتھا ہے میں صبر کرے دریا یاری دی رات آ گئی ہے میری ماں دی رہی الحافظ والفید بلماج حسنے آئے زینب پارا دین دی آئی ایک بین دی آئے کدا نہ بولنا لی دیا آواز سنا اس ویلے جڑا میری ماں پنجوہ چکر والے آئے گھوڑے دے سنہ دی آواز آئیے اور جوانوں لوگ پڑھتے راندیں جو فضا کیا کوئی لٹنا لا پیاندہ ہے کوئی ڈاکو نہ میں ڈاکو پڑھدا نہ میں لٹنا لا پڑھدا ہے اپنی چیزیں لکی ہوئی کوئی نہیں ہو دیا جدہ گھوڑا بولیا ہے دائی دے موٹے تیات لا کیا دیے گھوڑے دا بولن دستا ہے میرا بابا علی پیاد ہے میں بابے دے استقبال کرنیا اجڑیاں دھیاں لپیوں مل رہا ہے یہ میری سین آگے بدیے جڑے بزرگ بیٹھے ہو ایکت بابے دے گھوڑے دیواگی چپایا ہے بیا ہاتھ پیشانی تیرا کیا دیے بابا بابا آدھرا تلے جنگل چکیوں آئے ہو کل میں کوفے آنا ہی وینا بابا تیریاں دھیاں نالونیاں آئے تیڑیاں پوتریاں تیڑیاں نہواں چاچا میں شام غریبان دا پاری برداشت کر گیا چاچا 12 محرم دا ڈی چڑھیا جملے سن سو چاچا 12 محرم دا ڈی چڑھیا ہے اس ویلے بغیر تک کیڑا کام
نہ کہ لاشا تے گھوڑے بجاؤ چاچا جابر لاشا چینیاں رہیاں میڈے دریا وارس بندے رہل میڈے دریا آخر تے دو لاشا بچیاں جنہ دا وارس کوئی نہ ہیک میرا علی اصغرہ ابیا میرا مظلوم بابا جدہ میرے پیو دی لاش تے گھوڑے بجے باکر میرے سامنے ہاتھ جا جوڑے آدھا بابا نہ دیا ملتا کارو کٹھی ہویا دیا لاشا تے گھوڑے نہ بھجاؤ اور توڑا جملہ پیادا ہے علی دی دیا دیے فضا وان عمر ابن سعد نواق زینب پیادی لگ دو سجادہ دا چاچا اس ویلے میں موت منگی جملے سن سو آبے دادا چاچا اس ویلے میں یادا اللہ موت چدے اے میرے پیون مسلمان تسلیم نہیں پہ کر دے آدھا چاچا کربلا جو ٹور پیا میں چپ کر کے توکل دی کمر باندھ لئیے چاچا جڑے ویلے ساڑا کافلا حمس دے باہروں جملے سنے سجادہ دن چاچا جڑے ویلے ساڑا کافلا حمس شہر دے باہروں آیا دی دوپارہ دائی اینا بغیرتاں شامیانے لائل اینا دے فوجی بھی چھات لے اینا دے گھوڑے بھی چھات لے میری ماما بھی دھوپ دے میری بھائنہ بھی دھوپ دے میری پھپیاں بھی دھوپ دے آدھا چاچا ایک خیمے دے نال میں چھان سمجھ کے گیا میں تھکا ہویا ہے میں بیمار آئے میں خیمے نال چھان دی ٹیک تلا کے مٹی تے بہ گیا آدھا چاچا میرے بہن دی دیر آئی یا سجر بن قیس میں دیا ظلفاں چاہ کے ہاتھ پایا ہے میں نے تماچے مار کے دا تلکایا کیا چھانتے بو اتھاوان جتا تیریاں بھیڑا بیٹھی آئے آدھے چاچا میں اٹھائیں آگیا ہے اجے یا اتنے تئی حمس دیا مومنن پتہ لگا ہے جو حسین دا سر آئے ہوئے حمس دے مومن تیاری پہ کریں دے آئے پردہ دار آزاد کریں دے سار کھاس لیں دے انہا بغیر تن پتہ لگ گیا ہے انہا ایڈی جلدی کی دیا جملے سنے آئے اجے چاچا پہلی دیر آئی میری بہن سکینہ میرے کول آئی آدھی آئی سجاد آکے تملازہ اس ٹبے نال سمویا چاچا میں بہن نو سمایا ہے ادو بغیر تن جلدی اتنی کیتی ہے کافلہ ٹور گیا ہے میری بہن ستی رہی ہے جڑا آنکھ کھولی ہے کل ملے ٹبے تے سجے بھاج ویندی آئی کل ملے کھپے بھاج ویندی آئی اکلا مار کے دے سجاد میں کلی ہے گئیاں چاچا اس ویلے میرے پیو دے سارا لی سانگ رک گئی ہے اے شمر بیرت میرے کولا کدہ سجاد تیرے بابے دی سانگ کیوں نہیں ٹر دی میں آکے بغیرت پچھلی منزل تے میرا اقبال رہ گیا ہے اے بغیرت دا سجاد کوئی نمی گلت نہیں اگا بھی تے توڑے بال چھڑ دے آئے شبیر دا پوتر آدھے جڑے پہلے جھڑے آئے نو پوتر آئے میری سکی بھائنے میری غیرت دا مسئلہ ہے شمرہ دے میں تیری بہنوں لے آنا ہے اور سیدو ادو شمر ٹوری آئے ادو ربام سجاد دے کولا کھڑی ہے بی بیا دے کن چھ بھیجی آئی جائے ان دے دور لہلے جائے تماچے مارے سجاد ان میری بھی بچنا کوئی نہیں ان میرے کول تک کفانی کوئی نہیں جڑے جنگل چمدھی دی قبر کوئی بنا بیا الو شمر ٹوری آئے حمید پتر مسلم داد آئے میں سمجھیا ہے بغیرت ہے او بچی ہے حمید آدھے میں پچھو گھوڑا دوڑایا ہے حمید آدھے شالہ میں مار گیا ہوں وہاں جدہ میں پہنچیا ہے عجر رسالت دیندہ پیا آئی میں حقل ماری ہے میں آکھیا نمار یتیم غریب حمید آدھے پہلے ترون دی پی آئی وقت میرے گھوڑا دیے گو کھڑ کے آدھی ہے میں سجاد نہیں لبدا میرا ماں نہیں لبدی چاچا اس دور منگے میں دے چھوڑے اس میرے پیو دا سار کلم کیتا میں وحدی رہی اس میری ماں دا برکل آیا ہے اس ویلے حمید آدھے میں شمر نو ہٹایا جملے سن سو حمید آدھے میں شمر نو ہٹایا ہے آدھے میں تھک مار کے گھوڑے تو لکھے میں آکھے معصومہ آمتن گھوڑے تے چڑھاما دو قدم پچھے ہٹ گیا دیا ہاتھ نہ لا میں بطول دا خوانا میں نہ ہاتھ نہ لا میں زادی سید زادیاں
سفر کرے سے آدھیا چاچا تیری مہربانی جڑا سالن تو بچوائی تو صدوں میں گھوڑے تے چڑھ ونجو میں نال بھجدی جنسا 1 میل اصغر دی بھین بھجدی آندی ہے پیر زخمی کہیں والے اٹھ دی آئی کہیں والے بحرہ دی آئی حمیدہ دے جدہ کافرہ نظر آیا ہے بچی ماں دا نہیں گئی بچی سجادہ نہیں گئی بچی اٹھی آئی ہے جتے سر سنت سوار آئے اکبر کو چپ کر کے لکھ گئی ہے قاسم دے سر کو چپ کر کے لکھ گئی ہے انہیں سر کو گلخ دی آئی ہے وہ تو اٹھی آئی ہے جتے غازی دے سر کو